شاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مسائل تو ہر کوئی بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کا حل کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی سوچا ہے؟ ان کا حل آپ کے پاس ہے؟ مسائل کس نے بیان کیے؟ روزانہ سب بیان کرتے ہیں، مجھے بتائیے۔ نہیں یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ معیشت خراب ہے۔ 4 صوبوں نے ایک وفاق نے بجٹ بنایا، حکومت کے بینچوں نے بھی تقریر کی ہے، اپوزیشن نے بھی کی ہے، سارے ایوانوں میں۔ مجھے ایک بتا دیں کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچے کسی ملک میں تعلیم اسکول سے باہر ہیں، پاکستان ہے۔ باقی سب چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں، میں بہت سی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ 2,60,00,000 بچے، ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا 10% حصہ اسکول میں نہیں ہے۔ کسی نے ایک پیسہ بھی رکھا ہے وہاں پہ اسکول بھیجنے کے لیے؟ ایم ایل اے ایم پی ایس کے لیے رکھے ہیں انہوں نے پیسے، 500 ارب سے زائد کی رقم ہے۔ ڈسکریشنری پیسہ بھی بہت سا رکھا ہے، وہ کئی 100 ارب وہ ہے۔ لیکن ان اسکول کے بچوں کو جو کہ ایک ہر پڑھتے دن کے ساتھ ایک بوجھ بنتا جائے گا ملک کے اوپر، آپ نے رکھا کچھ ان کے لیے؟ تو آپ تو مسائل بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگر میں مسائل بیان کر رہا ہوں تو کچھ تو کر رہا ہوں، میں آپ کو حل بھی دوں گا۔ آپ کو حل بھی، ہم نے ویژن، میں نے کہا نا ویژن اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، ہم حل بھی دیں گے ایک حد تک، آپ اس پہ تنقید کر لیں۔ معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، معیشت کی اصلاح کے لیے کیا ویژن ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے پہلے کہا کہ سیاسی عدم استحکام میں معیشت کو استحکام نہیں ملے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، انصاف کے نظام کی ضرورت ہے، آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتا، یہ تو شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ معیشت کی اصلاح کے لیے استحکام کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ چینیوں نے بھی ہمیں کہہ دیا سیاسی استحکام کس طرح۔ ہاں، سیاسی استحکام کو باہر سے چین تو آگے نہیں کرے گا آپ کے ملک میں سیاسی استحکام۔ آپ کی کیا سوچ ہے؟ اس ملک کی لیڈرشپ کی کیا سوچ ہے؟ تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں، میں تو بات ہی کر رہا ہوں نا، میں تو ابھی اس کا حصہ نہیں ہوں نا۔ میں طریقہ یہ ہے، بیٹھنا پڑے گا، اور کیا ہے؟ سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ 4-5 سیاسی لیڈر ہیں، آپ بیٹھیں۔ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے، ان کرسیوں کو ایک طرف چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں، آج اس ملک کے سیاستدان یہ کہیں گے ہم کرسیاں چھوڑتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، چھوڑے۔ حب الوطنی کے دعوے دار ہیں نا، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، وہ بھی ہیں۔ قیامت آ جائے گی، ان کرسیوں میں سے آپ کو ان کرسیوں سے حل ملے گا؟ کیا یہ کرسی حل دے رہی ہیں ملک کو؟ اگر دے رہی ہیں تو رکھیں، ان پہ بیٹھے رہیں۔ نہیں دے رہی تو چھوڑ دیں، استعفے دے دیں کرسیوں سے، کہیں بیٹھیں یار، آگے کے راستے کا تعین کریں، کیسے ملک چلاتے ہیں۔ آپ 24 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، آپ کتنی دیر کرسی پہ بیٹھیں گے؟ زندگی میں کتنا عرصہ رہ گیا؟ آج آپ کو ایک مختلف سوچ چاہیے، غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی اقدامات چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کیسے کنفائن کریں گے اپنے آئینی حد تک؟ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ صرف اپنی صلاحیت اور اپنی کارکردگی سے کنٹین کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کمزور ہوں گے، اگر آپ ظلم میں سودے بازی کریں گے، فارم 47 پہ الیکشن لڑ کے اقتدار میں آئیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور ہمارے ہاں جو ناخواندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کو وسائل خرچ کرنے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے وسائل کہاں پر خرچ کرنے ہیں۔ یہ سفر اگر ہم آج سے 30-40 سال پہلے شروع کر دیتے، اور ہم سب اس کا حصہ ہے نا، ہم خود اس معاملے سے گزرے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بند کمروں میں کوئی بات بھی کی ہو، لیکن وہ ہماری جماعت کے جو فیصلے تھے ان کی ہم سب تابع ہیں۔ ہم اس کو آج اس سے نفی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ لیکن آج بھی جاگیں، آج بھی دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے یہ مسائل بہت چھوٹے تھے، آج یہ پہاڑ بن گئے۔ وسائل، آپ کو وسائل دینے ہوں گے، یا آپ نے وسائل حکومت کی گاڑیاں لینے میں خرچ کرنے، حکومت کے اخراجات بڑھانے میں۔ حکومت کو آدھا کاٹ دیں، میں وفاقی حکومت آدھی کاٹ دیں، میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، ملک بہتر چلے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں اس طرح جماعتیں بن جاتی ہے ان نعروں کے ساتھ، لیکن وہ پھر شخصیات کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتی ہے اور کلیکٹیو لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ آپ اس کو کس طرح انشور کریں گے کہ آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرح کسی شخصیت کی پارٹی نہ بنے؟ یہاں بات رویے کی ہے۔
ہمارے جماعت میں جو لوگ ہیں وہ اقتدار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، فرق سب سے یہ ہے۔ وہاں پہ وہ آئے تھے وہاں پر اقتدار میں آنے کے لیے، ہر راستہ ڈھونڈ کر اقتدار میں جانے کے لیے۔ ہم اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد کرسیوں کا حصول نہیں ہے، وہ مقصد ملک کے لیے کچھ کرنے کا ہے۔ لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سب آزمودہ بھی ہے، سب اقتدار میں بھی رہے ہیں۔ جی بالکل، اقتدار میں رہے ہیں، ہمیں پوچھ لیں کہ آپ نے اقتدار میں کیا کیا ہے نہیں کیا۔ ہم ایک جماعت کی سوچ کے تابع تھے، اب ہم اس جماعت کی سوچ کے تابع نہیں ہیں۔ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم نے تجربہ حاصل کیا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور ہماری جماعت میں آج جو لوگ ہیں اس کی میں یہ کہوں گا کہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ اقتدار والے نہیں ہیں، جو پہلے سیاست میں رہے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں، نئے لوگ ہیں جو ہر شعبے میں زندگی کے ایک تجربہ رکھتے ہیں، ایک شہرت رکھتے ہیں۔ اچھا، آج کل کی سیاست تو پیسہ کا گیم بن گیا ہے، اور بہت پیسہ لگتا ہے سیاست پہ، پارٹی چلانے پہ بھی اور الیکشن کرانے پہ بھی، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ لگتا ہے، اور پیسہ دیکھیں، پیسہ ہی تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جب الیکٹ ہوتے ہیں آپ پہلے دن ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو بھی الیکٹ ہوتا ہے، میرے اور سلیم صافی سمیت، جب وہ الیکشن لڑیں گے سینٹ کا، خدا نہ کرے جب آپ کے پاس 1 ارب 1.5 ارب ہو جائے گا تو آپ سینٹ کا سینیٹر بن سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ کبھی نہ بنوں۔ اچھا، تو پیسے آپ کو ریز کرنے پڑیں گے، لیکن ہم پیسے صرف جو ریکارڈ پر لا سکتے ہیں وہی لے، ڈونیشن جو آئیں گی ریکارڈ پر جو آئیں گی، اور ان لوگوں سے جو ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ریکارڈ پر وہی پیسہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، ہے لوگ جو اپنا خرچہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پیسے کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا سیاست میں۔ میں نے ہمیشہ، میں کم از کم ایک الیکشن کے علاوہ میں ہمیشہ الیکشن کمیشن کے اخراجات کے دائرے کے اندر رہا۔ اچھا، آپ نے نام تو عوام پاکستان پارٹی رکھا ہے، لیکن آج جب میں آپ کے اس صف کو دیکھ رہا تھا تو مجھے زیادہ تر یہ تھوڑا سا ٹیکنوکریٹ ٹائپ پارٹی لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کہا نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج عوام، ٹیکنوکریٹ عوام سے آتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، یہ اپنے شعبے میں شہرت رکھتے ہیں۔ آج آپ کو صلاحیت چاہیے۔ آج حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، نہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کیسے ملک چلے گا؟ صلاحیت ہے، ایک ڈیپتھ ہے، وہ بھی ڈیپتھ ہے، ایک پولیٹیکل ڈیپتھ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اکٹھے کر کے انشاءاللہ تو جماعت۔ آپ کے پاس بلوچستان سے، اندرونی سندھ سے، پختون بیلٹ سے کوئی لیڈر آج نہیں تھا، جی تو کیسے آپ پارٹی چلائیں گے؟ ہم گئے ہی نہیں کسی کے پاس، یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود آئے تھے۔ ہاں، انہوں نے کہا جی ہم سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جو آڈینس بیٹھا تھا، جو کہ ہم نے دعوت نہیں دی تھی کسی کو، ہم نے کوئی 100-125 کرسیاں رکھی تھیں، لیکن لوگ وہاں 500-600 آ گئے۔ وہ سارے خود کہتے ہیں ہم سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی دور دور سے، بھاولپور سے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، کے پی سے لوگ آئے، اور وہ عام آدمی ہے، عوام ہے، وہ حصہ لینا چاہتے ہیں ملک کے لیے۔ کہتے ہیں ہم کنٹریبیوٹ، ہم سمجھ، آپ کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں، تو پارٹی کو گرو کریں گے، پارٹی بڑھے گی انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ صرف کنوینر بنے ہیں نا، جی، آرگنائزنگ کمیٹی کے۔ آرگنائزنگ کمیٹی جی، تو آرگنائزنگ کمیٹی اب جا کر پارٹی کا اور سٹرکچر آرگنائزنگ کمیٹی کتنے افراد پہ مشتمل ہے؟ 30 لوگوں کا۔ اس میں کوئی نام آپ بتا سکتے؟ میری جو آپ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ ہیں، اچھا، یہ ساری آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگ تھے، کچھ ہم نے اور ابھی ایڈ کرنے، 10-12 لوگ اور ایڈ کرنے۔ ٹھیک ہے، تو فردر تنظیمیں پھر وہ بنائیں گے؟ جی، وہ جماعت، وہ پھر ڈسٹرکٹس میں، صوبے کے اندر وہ اسٹیبلش کریں گے پارٹی کو۔ اچھا، اور اسی طرح صوبوں کی سطح پہ آپ تنظیم کو رکھیں جی گے؟ جی، کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے دائمی مسائل کے حل کے لیے مزید صوبوں کی بھی ضرورت ہے؟ مزید صوبوں کی پہ کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا، یہ آئینی ترمیم ہے، آئینی ترمیم کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو آپ کو ہر ایک کی بات سننی ہوگی، اور ان میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن یہ اس وقت وجود میں آئے گا جب آپ اس پہ کنسنسس کریٹ کر سکیں، جس طرح فاٹا میں ہوا تھا۔ ہاں، اور آج آپ بھی
تکلیف میں ہے اس بارے میں اور میں بھی تکلیف میں ہوں. ہم دونوں اس معاملے میں شامل تھے. نہیں میں تو تکلیف میں نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ میرے اگر آخرت کے لیے کوئی جو وسیلہ بنے گا تو اس میں وہ چیز ہی ہوگی. لیکن جو ہم نے وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے نا. وہ تو جو ہم نے وعدے کیے تھے. اب آپ کو اور مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی آئے گی اور وہ اس کے ساتھ یہ حشر کرے گی اور کوئی سیاستدان ہو اپنے وعدے. آج وہ لوگ مایوس ہیں اس فیصلے سے. مایوس ہیں. آپ جاتے ہیں, میں آپ سے مجھ سے زیادہ جاتے ہیں, زیادہ تعلق ہے, اور پھر آپ کو ایک آپریشن کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر. وہ تو پاکستان بھی قائد اعظم نے جس سوچ کے تحت بنایا تھا تو اس سوچ کے تحت تو نہیں بنایا تھا جو حشر ہم نے کر دیا. تو اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ قائد اعظم نے غلطی کی تھی. نہیں, قائد اعظم نے تو نیک نیتی سے بنایا, لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا اس سوچ پر. تو فاٹا بھی یہ تو ہمارے سامنے بنا نا. آپ نے نیک نیتی سے کیا, اگر لوگوں نے اس پہ آپ نہیں کیا. اور اب بھی ایسا نہیں ہے, چار لوگوں کو اس کا جاتا ہے, جو بھی کریڈٹ سمجھے ڈس کریڈٹ سمجھے. آپ کتابیں لکھتے ایک دن ضرور لکھ دیں کیا کیا ہوا. 4 لوگ تھے, لکھ دیا ہے میں نے. یہ جو ڈرٹی وار ہے اس میں ساری تفصیلات موجود ہے. نہیں, اس میں کہنا تھا کتاب لکھی. یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا. آج آپ کو دے بھی دوں گا انشاءاللہ, اس میں آپ دیکھ لیں گے وہ ساری تفصیلات میں نے لکھی ہے.